مطالعہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے بزرگان دین، علماء کرام، فقہائے اعظام، بڑی بڑی علمی کمالات رکھنے والی شخصیات جو بھی تاریخ اسلام میں یا تاریخ عالم میں گزری ہیں، ان کے جتنے بھی علمی کمالات تھے وہ سب کے سب مطالعہ کی بدولت تھے۔ امام رازی ہوں یا امام غزالی، امام زہری ہوں یا امام مزنی، علامہ فارابی ہوں یا شیخ الرئیس ابو علی سینا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، سائنسدان یا اس دنیا کے اندر آنے والے محققین، مدققین گزرے ہیں، وہ سب کے سب علمی کمالات کے حوالہ سے جو کچھ بھی رکھتے تھے وہ مطالعہ کی بدولت تھا۔ آج اس مطالعہ سے ہمارے نو آموز محققین ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، وہ جی چراتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہم مطالعہ میں وسعت پیدا نہیں کریں گے، مطالعہ کو زیادہ ہم اہمیت نہیں دیں گے، ہمارے علم میں نہ پختگی آئے گی، ہماری گفتگو میں نہ پختگی آئے گی، نہ ہم کسی بھی مسئلے کی یا بات کی کنہ اور حقیقت تک پہنچ سکیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ اٹھائیں، کوئی بھی بحث و مباحثہ ہم کریں یا کسی بھی علم کے مسئلے پر گفتگو کریں اور اس کی تحقیق کو پالیں، تو پھر ہمیں اپنے مطالعہ کو وسعت دینا ہوگی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہ جسم کی راحت اور سکون کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو چاہتا ہے کہ کما حق علم کو پالے، اسے چاہیے وہ ذہنی مشقت بھی بجا لائے، جسمانی مشقت بھی بجا لائے۔ اور مطالعہ کے بے شمار فوائد ہیں، چونکہ مطالعہ باب مفاعلہ ہے، یہ جانبین سے آتا ہے، طرفین سے آتا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، کتاب کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو شوق سے دیکھتا ہے، پوری توجہ سے دیکھتا ہے، انہماک سے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو جب اس طرف سے توجہ ہوتی ہے تو پھر کتاب بھی اپنی توجہ اس پر منعکس کر دیتی ہے۔ کتاب کے اندر جو فیوز و برکات ہوتے ہیں وہ مطالعہ کرنے والے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور کتاب اسے اپنے فیوز و برکات سے نواز دیتی ہے۔ لہٰذا مطالعہ طلوع سے بنا ہے۔ طلوع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، منکشف ہونا، پردہ غیب سے عالم ظہور میں آنا۔ چونکہ جب بندہ مطالعہ کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو عالم غیب کے اندر ہوتی ہیں وہ عالم ظہور میں آ جاتی ہیں۔